بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ کی سٹڈی کر رہے تھے، جس کا پیریڈ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز سے ہی ہمارا 1258 ٹو 1947 کے پیریڈ کی ہم سٹڈی کر رہے تھے۔ اس میں آلموسٹ پوری ڈسکشن تو ہو چکی تھی، بس ایک آخری ٹاپک رہ گیا کہ جس کو اب ہم ان آخری لیکچرز میں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک اس پیریڈ میں کون سے مختلف تحریکیں بنی اور فرقے بنے، تو اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے۔ اس کے لیے ایک وہی بیک گراؤنڈ آپ نے اگر پہلے یہ پرانے لیکچرز سنے تو وہ تحریک ہے کیا اور اس میں کیسے چلتے ہیں معاملات، تو اس کا ایک اوور ویو میں ایک بار عرض کر دیتا ہوں دوبارہ، تاکہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جناب تحریکیں کیسے بنی اور اس میں کیا معاملات ہوئے۔ تحریک کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے پانی میں ہلچل جیسے پیدا ہوتا ہے، اگر ہم پتھر پانی میں ڈالیں تو اس طرح سے بن جاتا ہے، تو سیم انسانوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی تحریک بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی تحریک بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور طرح کی، تو ہمارا ٹاپک تو مذہبی تحریکوں پہ ہی اس لیکچر میں چلے گا۔ کیا تحریک ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی ہے؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی تو نیکی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کبھی برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کبھی اپنے مفادات کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہر طرح کی تحریکیں اپنے اپنے طریقے سے، جن کے جو بھی لیڈرز ہوں تو ان کا جیسا پوائنٹ آف ویو ہو ویسے بن جاتا ہے۔ تحریک کا لائف سائیکل کیسے چلتا ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے عدم اطمینان اور پھر اصلاح کرنے کی کوشش، یعنی اصلاح سے مراد کہ جس کو وہ اصلاح سمجھ رہے ہو، یعنی جس چیز کو وہ سوچ رہے ہو کہ بھی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک موٹیویشن آتی ہے ان کے ذہن میں۔ اب وہی صاحب جو ہے وہ اس تحریک کے ہیڈ عموماً وہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ مذہبی ہو یا سیاسی ٹارگٹ ہو، کچھ بھی اچیو کرنا ہو تو اس کے لیے وہ پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر پہلا سٹیپ ان کا ہوتا ہے اصلاح اور دعوت، یعنی اپنی ریفارمر موومنٹ کے لیے جس چیز کو وہ درست سمجھ رہے ہیں اس کی اب وہ پوری تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو اس میں عروج آ جائے تو پھر یہ کلائمیکس بن جاتا ہے اس تحریک کا، اور اگر اس میں کچھ مخالفت آ جائے، مخالفت چاہے خود گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پھر کچھ مذہبی اسکالرز کوئی اور ہیں تو ان کی کوئی تنقید آ جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ تحریک اگر تو کچھ امپروومنٹ کی حالت ہو جائے تو پھر تو عروج آ جاتا ہے، اور نہ آئے تو پھر نیم مردہ جس کو ہائبرنیٹ کہتے ہیں، تو یہ ہونے کی صلاحیت بنتی ہے اور پھر ایک اپنی سروائیول کی وہ کوشش کر رہی ہوتے ہیں، تو ہو جاتا ہے، یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تحریک، زوال ہو کے ختم ہو جاتی ہے، ورنہ پھر اپنی ہائبرنیٹ رہ کے ان کی زندگی رہتی ہے۔ تو لائف سائیکل آپ کسی بھی تحریک کا، کسی بھی مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، اس کی کسی بھی دنیا کی کسی بھی ملک میں بھی ایسے معاملات چل رہے ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ باغی تحریکیں، ان کے خصوصیات میں نے عرض کی تھی، تو اس کو بھی بس ایک نظر کر لیں۔ اب یہ ہم جن تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے اندر میں سے کچھ پہلو یہ آئے گا سامنے، کچھ نہیں بھی آئے گا، تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک تحریک اور تنظیم میں ایک فرق ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تحریک تو ایک پورا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، وہ آئیڈیا جتنا پھیل جائے تو وہ ایک پوری تحریک بن جاتی ہے، اور اگر وہ ایک باقاعدہ آرگنائز ہو کر ایک وہ پارٹی بن جائے یا ایک کمپنی بن جائے تو اس طرح کی ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے۔ اور لائف سائیکل جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان، جیسے بالکل بچپن کا پیریڈ ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوانی کا پیریڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد پختہ عمری کا پیریڈ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک پورا میچور ہو جاتا ہے اور صحت بھی اچھی ہو تو وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا انسانوں کا اراؤنڈ آپ کہہ لیں 25 ٹو 40 تک کی یا 50 تک کی ایک پختہ عمری کا پیریڈ جو بعض لوگوں کا
30 to 50 تک رہتا ہے یہ سلسلہ، پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر انسان کی موت آتی ہے. تو سیم وہی لائف سائیکل تحریکوں کا بھی یہی ہوتا ہے. تحریک میں اگر حکومت پر اختلاف ہو تو پھر غلبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے لیڈرز میں، پھر نظام وقت کی تبدیلی کے لیے وہ ایک اپنی سٹرگل کرتے ہیں اور راست اقتدام یعنی ایک ڈائریکٹ ایکشن کر بیٹھتے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو انقلاب ہو جاتا ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہوتا. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ اگر ناکام ہو تو پھر ہائبرنیٹ کا پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کیموفلاج کی شکل ہوتی ہے کہ جس کی پکچر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی آئس برگ کی طرح. کہ آئس برگ دیکھیے سمندروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس سے یعنی اوپر سے تو بہت چھوٹا سا پہاڑ یا پہاڑی نظر آ ہوتا ہے، لیکن سمندر کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ بنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی سمندری جہاز وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کی سچویشن تحریک کی بھی ایسی ہوتی ہے، اسے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے. اگر وہ ہائبرنیٹ ہو گئے لیکن چلو ابھی بقا ہو تو وہ قائم رہتے ہیں اور یہ ہائبرنیٹ رہتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو بہتر حالت مل جائے تو پھر دوبارہ لے کے اپنا یہ ڈائریکٹ ایکشن کی طرف آ جاتے ہیں. ورنہ ہائبرنیٹ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی صدیوں تک وہ رہیں اور کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں. باقی تحریکوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں تو ان میں سائیکولوجیکلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک تو حکومت پر کسی طرح قبضہ ہمارا بن جائے، پھر حوصلہ مند آدمی ہو اور جس میں ایمبیشیس جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ ایکشن لیتے ہیں. ادروائز وہ پھر اتنی زیادہ کوئی ایکشن باغی تحریک نہیں بنتی، پھر تو بس ان کا ایک یہ ان کی دعوت اور تبلیغ بس وہی چلتی ہے، حد تک ہی ہوتا ہے سلسلہ. ایک کرشماتی صلاحیت اگر ہو ان کے لیڈر میں تو پھر لوگ ان کے مرید بن جاتے ہیں، ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. تو پھر یہ تحریک ایسے چل رہی ہوتی ہے. اپنی تحریک کی دعوت کے لیے مذہب کا بھی استعمال کئی تحریکیں کر لیتے ہیں کہ اس کی اب ایگزامپلس آگے اب جو جن تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے تو اس میں نظر آئے گا. اس لیے کہ مذہب کے ذریعے ہی یا دین کے ذریعے سے ہی وہ لوگ ان کے مرید بنتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہیروز کی ایک بہادری اگر ہو، ان پہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی کرائسس آ جائے، اس کو برداشت کر لیں تو وہ ہیرو بنتے ہیں، اور غلطی ہو جائے تو عموماً اس کی پردہ پوشی کر لی جاتی ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے. اس پہ زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی ہمیں، لیکن جہاں جہاں ان کے ہیروز ہیں تو اس پہ بہت سی بکس بھی ملیں گی آپ کو، آڈیو ویڈیو فارمیٹ پہ پروپیگنڈا بھی آپ کو نظر آئے گا. ایڈونچرزم کی صلاحیت ہو تو تبھی یہ ایک تحریک بنتی ہے، ادروائز تحریک اتنی نہیں بنتی وہ. اور جیسا ابھی عرض کیا کہ مذہبی پروپیگنڈے کے ذریعے ہی ان کی تحریک جو آگے چلتی ہے. اور پھر حکومت کے لیے ڈیمونائزیشن یعنی حکومت یا جو بھی لیڈرز ہوں ان کے لیے ایک ڈیمونائزیشن کا مطلب ان کو شیطان کی شکل بنا کے ان کی وہ پوری سچویشن دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب پروپیگنڈا کا حصہ ہوتا ہے. اور پھر ان کے لیڈرز کے لیے ایڈولائزیشن کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ تو پھر اپنے لیڈرز کو خدا کی شکل تک لے آتے ہیں. تو یہ کسی بھی تحریک کی آپ سٹڈی کریں یہ ہوتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے کی آپ ماڈرن پیریڈ میں جیسی باغی تحریکیں جتنی چلی ہیں، جیسے آئرلینڈ کی ہے، تامل ٹائیگر کی ہے، خالصتانی تحریک ہے، ماؤ نواز باغی تحریک ہے، یا کشمیری تاریخ کو دیکھ لیں، اس کی تحریکوں کو دیکھ لیں، فلسطینی تحریک کو یا بلوچستان کی تحریکیں دیکھ لیں، تو ان کے ہاں یہ سارے فیکٹرز آپ کو نظر آئیں گے. اچھا وہی نہیں، غیر مسلموں کے ہاں جیسے آئرلینڈ کی ہے یا تامل ٹائیگرز کی تحریک ہے، یا اس کے علاوہ اور ممالک میں بھی جہاں جہاں کوئی تحریکیں چل رہی ہیں تو سیم ان کا پورا کلچر اسی طرح کا ہی بنتا ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، یا کچھ آپ کی انفارمیشن میں آ جاتی ہیں، کچھ نہیں آتی، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس طرح سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں. تو اب ہم آتے ہیں
وہ سیاسی مذہبی اور علمی تحریکیں جو ہمارا یہ پیریڈ ہے 1258 ٹو 1947 کی ہسٹری میں، تو اس میں یہ تحریکیں زنادقہ، فلاسفہ، باطنیت اور اشراقیت، مزار پرستی کے فروغ کی تحریکیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، ملینیریم موومنٹس جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں، نبوت اور مہدویت کے دعوے داروں کی تحریکیں وہ بنی ہیں، وحدت ادیان کی ایک تحریک انڈیا کے اندر میں اسپیشلی زیادہ سامنے آئی، مغرب کی ایک اندھی تقلید کی تحریک وہ بھی چلتی رہی ہے، اور ایک فقی جمود کا پیریڈ رہا ہے کہ جس میں ایک صورت رہی ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں، یہ اصل میں صرف برین سٹارمنگ کے لیے یہ پورے ان کے نام بیان کیے ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں بنی ہیں اس پیریڈ میں۔ اب ڈیٹیل کیا ہے اس کو اب آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اصول میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہمارا اصول یہی ہوگا کہ ہم کسی پہ بھی کوئی تنقید نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی ان پہ ایسے واقعات ہوئے اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو انہی کے اسکالرز نے جو لکھی ہے بس وہی بیان کروں گا، کسی پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، کسی پہ یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ ان میں سے بہت ساری تحریکیں آج کل بھی زندہ ہیں اور کچھ ہیں کہ جو اس ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہوتی رہی ہیں، تو پوری ہسٹری کے اندر یہ سلسلہ چلتا آئے گا۔ تو یہی لیکچرز کی یہ سیریز ہے کہ جس پہ اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان کی سٹڈی کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایکشن کیے ہیں، کیا واقعات ہوئے ہیں، اس کا پھر رزلٹ کیا آیا اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا رہا ہے، اور اسی بیسس پہ پھر آپ خود فیصلہ آپ خود کریں گے، اور فیصلہ آپ اپنی لاجیکلی کریں گے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میچ کر کے دیکھ لیجئے گا، جو بھی مذہبی تحریکیں بنی ہیں ان کے ساتھ آپ خود ہی میچ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا پوائنٹ آف ویو درست ہے اور کون سا غلط ہے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔